بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پچھلے سبق میں یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک پھل کھانے کے قابل نہ ہوں تو بدو صلاح سے پہلے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ اس کے بطلان کا سبب بھی چونکہ مبی سے ناواقفیت ہے اور غرر کا، دھوکے کا اندیشہ ہے، جہالت مبی کی وجہ سے عاقدین کے درمیان میں نزاع پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے شریعت نے بہت سی حکمتوں کی بنیاد پر بدو صلاح سے پہلے پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ بائع اور مشتری یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو منع فرمایا، صحیحین میں حدیث مبارک موجود ہے۔ اب اس فصل میں یہ فرما رہے ہیں کہ یجوز بیع الثمر بعد بدو صلاحہ مطلقا، بدو صلاح کے بعد پھل کی بیع مطلقاً جائز ہے۔ اب بدو صلاح کسے کہتے ہیں، آگے مستقل عبارت بھی آ رہی اس تعلق سے۔ بدو صلاح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جس حالت میں مطلوب ہوتی ہے اس حالت تک اس چیز کا پہنچ جانا، یہ اس چیز کی بدو صلاح ہے، یہ اس چیز کی بدو صلاح ہے۔ مثلا کسی چیز کی بدو صلاح رنگت کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے، انگور وغیرہ ہے تو ذائقے سے، انجیر ہے، خربوزہ ہے تو ان کے پختہ ہونے اور نرم اور ملائم ہونے سے، گیہوں اور جو ہے، چاول ہے تو ان کی سختی سے، کڑک ہونے سے پتہ چلتا ہے، سبزی ترکاری ہے تو لمبا ہونا، ان کا بھر جانا، یہ ان کی بدو صلاح ہے۔ ہر چیز کی بدو صلاح کا ضابطہ تھوڑا سا الگ ہے، آگے مستقل بات آئے گی۔ تو بدو صلاح اور پھل میں پختگی کے ظاہر ہونے کے بعد مطلقاً پھل کی بیع جو ہے یہ جائز ہے، چاہے تو بائع قطع کی شرط بھی لگا سکتا ہے کہ فوراً کاٹ دو، ابقاء کی شرط بھی لگا سکتا ہے کہ تم باقی رکھنا چاہو تو باقی رکھ سکتے ہو، باقی رکھنا چاہو تو باقی رکھ سکتے ہو۔ البتہ بائع نے اگر فوراً توڑنے کی شرط لگائی تو اب مشتری کے لیے مزید باقی رکھنے کی گنجائش نہیں رہے گی، مزید جو ہے باقی رکھنے کی جو گنجائش ہے وہ نہیں رہیں گی۔ اور اگر باقی رکھنے کی شرط کے ساتھ فروخت کیا ہے پھلوں کو تو سیرابی کی ذمہ داری، سقائیت کی ذمہ داری یہ بائع کی رہے گی، بیچنے والے کی رہے گی، خواہ اس نے درختوں کو خریدار اور مشتری کے حوالے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اتنی سیرابی لازم ہے کہ پھلوں میں نمو پیدا ہو جائے، بڑھوتری ہوتے رہے پھلوں میں، اور بربادی سے پھل جو ہے بچ جائے۔ اور اگر بائع نے کہا کہ بھائی تم باقی رکھو، لیکن مشتری سے یہ کہا کہ سیرابی بھی تمہیں کرنا ہے، تو پھر یہ بیع باطل ہے، اس لیے کہ اصل تو سیرابی کا فائدہ جو ہے درختوں کو مل رہا ہے، اور مشتری نے پھل بیچتے لیے ہے، درخت بیچ کے نہیں لیے۔ اب مشتری کے سپرد ہو جائے
درخت، تو ایسی صورت میں اس کے بعد اب وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے مشتری۔ اب یہ پھل جو ہے یہ مشتری کے ضمان میں داخل ہو جائیں گے، چاہے توڑنے کی شرط نہ ہو، کیونکہ اب اس کا قبضہ مکمل ہو چکا ہے۔ کسی وجہ سے اگر پھل ضائع ہو گئے تو یہ خریدار اور مشتری کا نقصان ہوگا، بائع اس کو قیمت واپس نہیں دے سکے گا، قیمت جو ہے واپس نہیں دے گا۔ تو اس چیز کو بھی جو ہے ذہن میں رکھ کر چلا۔ وقبل الصلاح ان بیع منفردا عن الشجر لا يجوز الا بشرط القطع وان يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى۔ کہتے ہیں کہ بدو صلاح سے پہلے اگر درخت سے ہٹ کر صرف پھلوں کی بیع ہو رہی ہے تو پھر بائع پر لازم ہوگا کہ مشتری کو قطع کی شرط لگائے کہ بھائی پھل فوراً تمہیں کاٹنے ہوں گے، لیکن اس صورت میں بھی وہ کاٹے ہوئے پھل ایسے ہونے چاہیے جو قابل انتفاع، جیسے کئی آم ہیں، بدو صلاح سے پہلے اگر بیچے جا رہے تو کم از کم کیڑی ہو کہ اچار وغیرہ اس کا بنا سکے۔ لا کا کمثرا، کمثرا یہ ناشپتی کو کہتے ہیں اور ہمارے یہاں پر اس کو پیر کہتے ہیں۔ تو ایسا اگر پھل ہے تو ظاہر سی بات ہے بدو صلاح سے پہلے وہ قابل انتفاع بالکل ہی نہیں رہتی، کسی بھی کام کا نہیں رہتی، تو اس کی تو بیع بدو صلاح سے پہلے قطع کی شرط کے ساتھ بھی جائز نہیں ہو۔ وقیل امکان الشجر للمشتری جاز بلا شرط، بعض حضرات کہتے ہیں کہ مشتری نے پھل کے ساتھ درخت بھی خریدے ہو اور درخت کا مالک مشتری ہو، تو اب بغیر شرط کے وہ بدو صلاح سے پہلے قطع وغیرہ کی شرط کے بغیر، پھلوں کو کاٹنے کی شرط کے بغیر پھلوں کو لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قلت، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا فتویٰ، ان کان الشجر للمشتری وشرطنا القطع لا یجب الوفاء به واللہ اعلم۔ اگر درخت مشتری کے ہو اور ہم قطع کی شرط بھی لگائے تب بھی مشتری پر اس شرط کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ اور اگر درخت کے ساتھ پھل بیچے جا رہے تو بغیر کسی شرط کے جائز ہے یہ بیع۔ ولا يجوز بشرط قطع، قطع کی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ ويحرم بيع الزرع الاخضر في الارض الا بشرط قطع، کہہ رہے کہ بھئی یہ پھلوں کا جو معاملہ ہے، یہی تفصیلات مکمل طور پر کھیت کا جو اناج ہے اس کا بھی حکم یہی ہوگا کہ بالکل ابھی تر و تازہ کھیتی ہے، اناج بالیوں میں پختہ نہیں ہوا ہے اور بیچے جا رہے ہیں تو قطع کی شرط کے ساتھ ہی بیچ سکتے ہیں۔ فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط، اگر زمین کے ساتھ ساتھ کھیتی بیچی جا رہی ہے تو بغیر شرط کے جائز ہے، بغیر شرط کے جائز ہے۔ اور جو ہے دانے کے یعنی اناج میں اگر دانہ پختہ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے بعد بھی بغیر شرط کے اسے بیچنا جو ہے جائز ہوگا، بغیر شرط کے اسے بیچنا جائز ہوگا۔ وَيُشْتَرَطُ لِبَيْعِهِ وَبَيْعِ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ظُهُورُ الْمَقْصُودِ، کہتے ہیں کہ چاہے کھیتی بیچو یا پھل بدو صلاح کے بعد بیچو، مقصود ظاہر ہو یہ ضروری ہے۔ مقصود کے ظہور کے بعد یعنی پختگی کے ظہور کے بعد ہی بیچنا جائز ہے، جیسے تین و عنب و شعیر، انجیر ہے، انگور ہے، جو ہے، وما لا یرا حبہ، اور جن چیزوں کا، جن پھلوں کا یا جن اناجوں کے دانے نظر نہیں آتے ہیں، جیسے کالحنطۃ گیہوں ہے، والعدس فی السنبل، دالوں کو اگر بالیوں میں بیچا جا رہا ہے، گیہوں کو بالیوں میں بیچا جا رہا ہے، لا یصح بیعہ دون السنبل، تو بالی کے اندر رکھتے ہوئے اس کی بیچنا جائز نہیں ہے۔ ولا معہ فی الجدید، اور قول جدید کے مطابق بالی کے ساتھ بھی بیچنا جائز نہیں ہے، بالیوں سے الگ کر کے ہی ان کی بیع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بالی میں ان کے پتہ نہیں چلتا، جو سنبل ہے
اس کے اندر رہتے ہوئے ان کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا باس بکمام لا یزال الا عند الاکل، اگر چھیلکے کے ساتھ بیچ رہے ہیں اور کھاتے وقت جس پھل کا چھلکا ہٹایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بیچنا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس وما لہو کمامان، اور جس پھل کے 2 چھلکے ہوتے ہیں، کل جوزی واللوزی، بادام، اخروٹ، والباقی اللہ، سب کچھ یہ یباع فی قشرہ الافصل، تو انہیں جو ہے ان کے اندر کے یعنی بادام کے اندرونی جو چھلکا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بیچ سکتے ہیں۔ ولا یصح فی الاعلی، اوپر کا جو کڑک اخروٹ اور بادام کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیع جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں صحیح پیتا نہیں چلتا۔ ایک قول میں ہے کہ یصح ان کان رطبا، اگر اخروٹ یا بادام رطب ہے، تر ہے، تو ایسے تازے ہیں، بالکل نرم ہیں، تو اوپر والے چھلکے کے ساتھ بھی ان کا بیچنا صحیح ہوگا۔ وبدو صلاح الثمر ظہور مبادئ النضج والحلاوۃ فیما لا یتلون، کہتے ہیں کہ پھلوں کی بدو صلاح، یعنی بدو صلاح کا ضابطہ یہ ہے کہ ان کا پکنا، پختہ ہونا، پکنا، والحلاوت فیما لا یتلون، اور جو پھل رنگ نہیں پکڑتے ہیں ان میں مٹھاس کا پیدا ہونا، جیسے جو ہے مٹھاس یعنی ذائقہ کا پیدا ہونا، جیسے انار وغیرہ ہے یا انگور وغیرہ ہے، ان میں حلاوت آ جانا، شیرینی آ جانا، وفی غیرہ، اور ان کے علاوہ میں بین یاخذ فی الحمرۃ او السواد، رنگت کا پکڑنے میں، زردالو وغیرہ ہے تو رنگت پکڑ لیتے ہیں، تو سرخ رنگت یا کالی رنگت، سیاہ رنگت، تو اس کے ذریعے سے ان کے بدو صلاح کا علم ہو جاتا ہے۔ وَيَكْفِي بُدُوُّ صَلَاحِ بَعْضِهِ وَإِنْ قَلَّ، کہتے ہیں کہ درخت کے بعض پھل میں اگر بدو صلاح کا ضابطہ مکمل ہو گیا، وہ پختہ ہو گئے ہیں، تو پھر تمام یعنی گویا کہ تمام پھلوں کے اندر بدو صلاح ہو گئے، یہی مانا جائے گا، وَإِنْ قَلَّ، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لہذا تمام بغیر شرط قطع کے فروخت کر سکتے ہیں۔ جبکہ باغ بھی متحد ہو، یعنی ایک ہی باغ ہو، اور جیسے ایک ہی جنس کے پھلوں کا معاملہ ہو، اور عقد بھی متحد ہو، اگر باغ یا پھلوں کی جنس یا پھر عقد جدا جدا ہو تو ہر ایک کا حکم بھی الگ الگ ہوگا، ہر ایک کا حکم جو ہے الگ الگ ہوگا۔ وَلَوْ بَاعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانٍ أَوْ بَسَاتِينَ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ فَعَلَى مَا سَبَقَ فِي التَّعْبِيرِ، کہتے ہیں کہ ایک باغ کے پھلوں کو یا بہت سے باغات کے پھل کو کسی نے بیچا ہے، تو بعض درختوں کے پھلوں کی صلاحیت کا ظاہر ہونا، ان کا پختہ ہونا، یہ تمام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ جیسے پیچھے تعبیر والا معاملہ آیا تھا کہ بائیں نے اگر درختوں کی تعبیر کی ہو تو پھل بائیں کو ملتے ہیں، تو وہاں جو مسئلہ ہے تو یہی مسئلہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا۔ ومن بعد، تو وہاں جو تعبیر والا جو معاملہ ہے وہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا۔ تو یعنی جن درختوں کے پھلوں کی بدو صلاح ظاہر نہیں ہوئی ہے، باغ ایک ہی ہے، تو بقیہ درختوں کے ان کو تابع مان کر گویا کہ بیع صحیح ہو جائے گی۔ نہیں، باغ کے ہر درخت کے پھل کی بدو صلاح ظاہر ہوئے ضروری نہیں۔ مثلا کسی باغ کے اندر 100 درخت ہیں، اب 70 درختوں میں یا 30 درختوں میں 40 درختوں کے اندر جو پھل ہے وہ پختہ ہو گئے ہیں، کھانے کے قابل ہو گئے ہیں اور مطلوب حالت میں پہنچ چکے ہیں، تو بقیہ درختوں کے پھل اگر مطلوب حالت تک پہنچے نہیں ہیں تو ان بعض کو ان بقیہ پر قیاس کر کے معاملے کو مکمل کیا جائے گا، یہ فرما رہے ہیں۔
کہہ رہے ہیں ومن باع ما بدا صلاح لازم سقی قبل التخلیتی و بعدہ، کہتے ہیں کہ وضوء صلاح کے بعد بائع نے اگر پھل بیچے ہیں تو مشتری کو دینے سے پہلے، خالی کرنے سے پہلے یا خالی کرنے کے بعد اس کی سقائیت کی ذمہ داری مشتری کی ہی رہے گی، اور مشتری تخلیے کے بعد اس میں جو تصرف کرنا چاہے پھلوں کے اعتبار سے وہ کر سکتا ہے۔ وَلَوْ عَرَضَ مُهْلِكٌ بَعْدَهَا، تخلیے کے بعد اگر پھل برباد ہو گئے تو قول جدید یہ ہے کہ مشتری کے زمان سے برباد ہو جائے گے، یعنی مشتری کا نقصان مانا جائے گا۔ اب بائع مشتری کو کسی قسم کی کوئی قیمت نہیں لوٹائے گا، لیکن اگر پھل برباد ہوئے ہیں بائع کے سقائیت نہ کرنے کی وجہ سے فَلَهُ الْخِيَارُ، تو ایسی صورت میں مشتری کو اختیار ملے گا، چاہے تو معاملے کو باقی رکھے، چاہے تو فسخ کو ختم کر دے۔